بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب کا آنے کا بہت شکریہ. آج میرا نام شانی ہے اور میں گڈو شانی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کا سی او ہوں، فاؤنڈر ہوں. اور میں گڈو شانی، جی ایس پروڈکشنز، یس آن لائن، پروپیل اور اس طرح کے کئی وینچرز میں اور میری وائف مل کے گڈو ہم رن کرتے ہیں اپنے بزنسز. میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں بالکل بھی، نہ ہی میں کوئی اس طرح کی باتیں نارملی کرتا ہوں جو کہ بہت زیادہ فلسفانہ ہوں. جو ٹاپک ہے آج کا ہمارا کہ کس طرح سے آپ اپنے بیریئرز کو ریموو کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اپنے گولز اچیو کر سکتے ہیں زندگی میں، یہ میری اپنی ایک تھیوری ہے. یہ میرا اپنا وہ ایکسپیرینس ہے جو میں سب بچوں کے ساتھ، آنے والی نسل کے ساتھ اور جو کرنٹلی ورک فورس کام کر رہی ہے اس کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. سو اس کے اندر فلسفے اور اس میں وہ اپروچ کم ہے جو کہ نارملی اس طرح کے ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ عام انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں. یہ وہ نچوڑ ہے جو کہ پریکٹیکل ہے، جو کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہے اور ہم نے سکسیسفل لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. سو یہ جو پیٹرن ہے جو آج ہم دیکھیں گے، اس پیٹرن کے ذریعے آپ کو آسانی ہوگی اپنی سوچ کے بیریئرز، اپنی سوچ کی لمیٹیشنز، اپنی کسی بھی طرح کی لمیٹیشنز کو توڑنا آپ سیکھیں گے اس ٹریننگ کے اندر. اور پھر آپ یہ سیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ بیریئرز کو ریموو کر سکتے ہیں اور گولز بھی اچیو کر سکتے ہیں. اور یہ وہ والے گولز کی میں ہم بات کریں گے جو کہ بظاہر آپ کو بالکل ناممکن لگتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ بہت ساری سوچ میرے ذہن میں آتی ہے، بہت ساری چیزیں میں کرنا چاہتی ہوں لیکن میں ایسا کر نہیں پاتا. تو وہ والے گولز جو کہ آپ کو بظاہر بالکل اپنی ذات کے اندر فلاپ لگتے ہیں، ہم آج وہ بھی دیکھیں گے کہ آپ ان کو بھی اپنے بیریئرز کو ریموو کر کے اس طرح کے گولز بھی کس طرح سے اچیو کر سکتے ہیں. سو یہ اوور آل آپ آج کے اگلے 1.5-2 گھنٹے میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ آپ اس میں سے لرن کر رہے ہوں گے. اینڈ آئی ہوپ ان ایڈوانس کے اس سیشن کے بعد جو بالکل ہماری اگلی جنریشن ہے، بچے جو ابھی اسٹوڈنٹس ہیں اور جو ورکنگ پروفیشنلز ہیں، وہ سب کسی نہ کسی طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے فیز کے اندر ایک ترقی کے اگلے فیز میں جا پائیں گے. آج کل میں بہت زیادہ دیکھتا ہوں اپنے ارد گرد بچوں میں، بڑوں میں، انکلوڈنگ مائی سیلف، ہم سارے کے سارے لوگ ہی ہر وقت سوشل میڈیا کے اوپر بہت سکسیسفل لوگوں کی سکسیس سٹوریز دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کی کامیابی کی کہانیاں، ان کی کامیابی کی داستانیں، ان کی کامیابی کے انٹرویوز، ان کے اپنے ذاتی زندگی کے بارے میں ہر وقت ہم جو ہے وہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں. اور نہ صرف ہم ان کی کہانیاں سن رہے ہوتے ہیں بلکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت کامن پریکٹس ہماری بن چکی ہے کہ سارا دن ہم جو دوستوں کے، فیملیز کے، پروفیشنل، ایون کہ جو بہت پروفیشنل گروپس بھی ہیں، وہاں پہ بھی ہمیں ہر وقت ایک فارورڈڈ سٹوریز آ رہی ہوتی ہیں سکسیسفل لوگوں کی، کامیاب لوگوں کی. اور یہ ہم سارے ہی کرتے ہیں. میں بھی اس میں شامل ہوں، میں بھی کامیاب لوگوں کی کہانیاں دیکھتا ہوں. اور میں نے بچوں سے بھی بہت زیادہ سٹوریز جو ہے وہ سنی ہیں کہ وہ بھی سکسیسفل لوگوں کی کہانیاں دیکھتے ہیں اور ان سے انسپائر بھی ہوتے ہیں. جنرلی یہ سارا کرنا بہت اچھا ہے، لیکن یہ انسپائر ہونا بھی بہت اچھا ہے اور ان کو فالو کرنا بھی بہت اچھا ہے. لیکن جنرلی میں نے نوٹس یہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ، میجورٹی آف پیپل، ایک بہت اہم بات کو بیچ میں سے بھول جاتے ہیں کہ وہ بندہ جو اس کامیابی کے لیول پہ پہنچ گیا ہے، جس نے اپنی زندگی کے کئی دہائیاں، کئی ڈیکڈز گزار لی ہیں اور آج وہ شخص بن گیا ہے جس سے آپ انسپائر ہو رہے ہیں، اس سارے کے پیچھے اس کی بہت ایک جرنی تھی، اس کا ایک بہت کوشش کا ایک سفر تھا اس کا. چاہے وہ قائد اعظم تھے، چاہے وہ عبدالستار ایدھی تھے،
چاہے وہ بل گیٹس تھا، چاہے وہ جیف بیزوس تھا، چاہے وہ ایلون مسک تھا، چاہے کوئی بھی بڑا شخص تھا، اس نے اپنی زندگی کی جو کامیابی جو کہ ہم انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو چند منٹوں کی صورت میں دیکھتے ہیں، اس نے وہ کامیابی ایک رات میں حاصل نہیں کی ہوتی. سو اس سے انسپائر ہونا بہت زبردست ہے، لیکن یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ اس ڈیسٹینیشن پہ، اس منزل پہ وہ پہنچا کیسے ہے. اس کے لیے اس نے کئی سالوں کی کوشش کی ہے، اس نے کئی دفعہ فیلئر دیکھا ہے، کئی دفعہ وہ فلاپ ہوا ہے، کئی دفعہ اس نے سارے کے سارے وہ پرابلمز کیے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ بھی زندگیوں میں ہر عمل کرتے ہوئے ہمارے سامنے بھی آتے ہیں. لیکن انہوں نے اپنی زندگیوں کو اپنے مقصد کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا، جو بھی جس کا جو بھی مقصد ہے. کسی کا بزنس بنانا مقصد ہے، کسی کا ہیومینٹی مقصد ہے، کسی کا سیلف ڈسکوری مقصد ہے، جس کا جو بھی بڑے انسان کا مقصد ہے، لیکن ان ساروں نے اپنے مقصد کو اپنے سے بڑا بنایا اور اس کے لیے پھر ہمیشہ کوشش کی ہے. ان ساروں کی جتنی بھی باتیں ہیں، جو بھی ہم انسپریشنز لیتے ہیں، جو بھی ہم شیئر کرتے ہیں، وہ لائف چینجنگ لرننگ ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک پرابلم مجھے نظر آتی ہے، اور یہ مجھے نظر آتی ہے. وہ پرابلم کیا ہے کہ بہت سارے جو عام لوگ ہیں، میں ہوں، آپ لوگ ہیں، سارے کے سارے بچے ہیں، سارے کے سارے مزدور ہیں، سارے کے سارے بلو کالر سے لے کے مڈل کلاس طبقہ ہے، اپر مڈل کلاس طبقہ ہے، ایون کہ اپر کلاس تک بھی جو بھی ایک عام انسان ہے، اس کے لیے یہ کہانیاں اور یہ اچیومنٹس کئی دفعہ ایلیوژنل ہوتی ہیں، اور اس کو لگتا ہے کہ یار یہ تھوڑی سی امپریکٹیکل سی بات ہے، یہ صرف ایک کہانی ہے. قائد اعظم واز اے اسٹوری. عبدالستار ایسی ایسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبیوں نے جو کیا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سو سب کچھ، ہر ہیرو کی کہانی، ہر کامیاب شخص کی کہانی آپ کو ایک فینٹیسی سٹوری لگتی ہے. پرابلم یہ نہیں ہے کہ وہ کہانی سٹوری ہے یا وہ کہانی ریئلٹی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہی ہے جس کی کہانی سے آج ہم انسپائر ہو رہے ہیں. انسپائر تو ہو رہے ہیں، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے جو سکسیس پیٹرن اس کامیاب شخص کا تھا وہ کیا تھا؟ جو بھی وہاں تک پہنچا ہے وہ ایک سکسیس پیٹرن کے ذریعے پہنچا، اور وہ سکسیس پیٹرن کامنلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ عام بندہ وہ سکسیس پیٹرن نہیں اپناتا. وہ صرف سٹوری سے انسپائر ہوتا ہے، سٹوری شیئر کرتا ہے، اور درمیان میں کیا چیز مس کر دیتا ہے؟ وہ عمل مس کر جاتا ہے، وہ ایکشن مس کر دیتا ہے، جو ایکشن ان بڑے لوگوں نے اپنی زندگی میں کی. عام بندہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ بہت جلدی دل برداشتہ ہو جاتا ہے، ایفرٹ شروع کرتا ہے، دل برداشتہ ہو جاتا ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے میں اتنی عقل ہی نہیں ہے جتنے قائد اعظم عقل مند تھے. میں کہ 80 کے تھے وہ، میں کہ قائد اعظم پائیے. سو میں کہ وہ سوچ کہ یار قائد اعظم پائی ہو تو قائد اعظم ہے کسی، ہاؤ کین وی ڈو دیٹ؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. بل گیٹس یار وہ دیکھیں نا پیسہ کتنا اس کے پاس، بٹ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ہمارے میں اتنی عقل نہیں ہے. اور جب میں کہتا ہوں نا ہم، سو لٹرلی آج کے سیشن میں ہم سے مراد بالکل ایک انگوٹھا چاپ شخص سے لے کے پی ایچ ڈی ڈاکٹر تک ہے. یہ کامن سوچ ہے، جو کہ کامن مائنڈ سیٹ ہے. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کوشش ہی نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں یار بیونڈ، میرے سے بہت آگے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کہ میں یہ جو شانی بیٹھ کے جتنی تقریریں کر رہا ہے اور 16 سال کے بعد یار سیٹ ہو گئے نا تو یہ گلا کر سکتے ہو تسی، یہ میرے سے بیونڈ ہے. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ بالکل ایک قسمت پہ ڈال دیتے ہیں کہ یار قسمت کی بات ہوتی ہے، یہ ایسے نہیں، یعنی کہ ان کی قسمت میں لکھا ہوا تھا. آج کل میں بہت زیادہ دیکھتا ہوں اپنے ارد گرد، بچوں میں، بڑوں میں، انکلوڈنگ مائی سیلف، ہم سارے کے سارے لوگ ہی ہر وقت سوشل میڈیا کے اوپر بہت سکسیسفل لوگوں کی سکسیس سٹوریز دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کی کامیابی کی کہانیاں، ان کی کامیابی کی داستانیں، ان کی کامیابی کے انٹرویوز، ان کے اپنے ذاتی زندگی کے بارے میں ہر وقت ہم جو ہے وہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں.
اور نہ صرف ہم ان کی کہانیاں سن رہے ہوتے ہیں بلکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت کامن پریکٹس ہماری بن چکی ہے کہ سارا دن ہم جو دوستوں کے، فیملیز کے، پروفیشنل، ایون کہ جو بہت پروفیشنل گروپس بھی ہیں، وہاں پہ بھی ہمیں ہر وقت ایک فارورڈڈ سٹوریز آ رہی ہوتی ہیں سکسیسفل لوگوں کی، کامیاب لوگوں کی، اور یہ ہم سارے ہی کرتے ہیں. میں بھی اس میں شامل ہوں، میں بھی کامیاب لوگوں کی کہانیاں دیکھتا ہوں، اور میں نے بچوں سے بھی بہت زیادہ سٹوریز جو ہے وہ سنی ہیں کہ وہ بھی سکسیسفل لوگوں کی کہانیاں دیکھتے ہیں اور ان سے انسپائر بھی ہوتے ہیں. جنرلی یہ سارا کرنا بہت اچھا ہے، لیکن یہ انسپائر ہونا بھی بہت اچھا ہے اور ان کو فالو کرنا بھی بہت اچھا ہے. لیکن جنرلی میں نے نوٹس یہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ، میجورٹی آف پیپل، ایک بہت اہم بات کو بیچ میں سے بھول جاتے ہیں کہ وہ بندہ جو اس کامیابی کے لیول پہ پہنچ گیا ہے، جس نے اپنی زندگی کی کئی دہائیاں، کئی ڈیکڈز گزار لی ہیں اور آج وہ شخص بن گیا ہے جس سے آپ انسپائر ہو رہے ہیں، اس سارے کے پیچھے اس کی بہت ایک جرنی تھی، اس کا ایک بہت کوشش کا ایک سفر تھا اس کا. چاہے وہ قائد اعظم تھے، چاہے وہ عبدالستار ایدھی تھے، چاہے وہ بل گیٹس تھا، چاہے وہ جیف بیزوس تھا، چاہے وہ ایلون مسک تھا، چاہے کوئی بھی بڑا شخص تھا، اس نے اپنی زندگی کی جو کامیابی، جو کہ ہم انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو چند منٹوں کی صورت میں دیکھتے ہیں، اس نے وہ کامیابی ایک رات میں حاصل نہیں کی ہوتی. سو اس سے انسپائر ہونا بہت زبردست ہے، لیکن یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ اس ڈیسٹینیشن پہ، اس منزل پہ وہ پہنچا کیسے ہے. اس کے لیے اس نے کئی سالوں کی کوشش کی ہے، اس نے کئی دفعہ فیلئر دیکھا ہے، کئی دفعہ وہ فلاپ ہوا ہے، کئی دفعہ اس نے سارے کے سارے وہ پرابلمز کیے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ بھی زندگیوں میں ہر عمل کرتے ہوئے ہمارے سامنے بھی آتے ہیں. لیکن انہوں نے اپنی زندگیوں کو اپنے مقصد کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا، جو بھی جس کا جو بھی مقصد ہے. کسی کا بزنس بنانا مقصد ہے، کسی کا ہیومینٹی مقصد ہے، کسی کا سیلف ڈسکوری مقصد ہے، جس کا جو بھی بڑے انسان کا مقصد ہے، لیکن ان ساروں نے اپنے مقصد کو اپنے سے بڑا بنایا اور اس کے لیے پھر ہمیشہ کوشش کی ہے. ان ساروں کی جتنی بھی باتیں ہیں، جو بھی ہم انسپریشنز لیتے ہیں، جو بھی ہم شیئر کرتے ہیں، وہ لائف چینجنگ لرننگ ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک پرابلم مجھے نظر آتی ہے، اور یہ مجھے نظر آتی ہے. وہ پرابلم کیا ہے کہ بہت سارے جو عام لوگ ہیں، میں ہوں، آپ لوگ ہیں، سارے کے سارے بچے ہیں، سارے کے سارے مزدور ہیں، سارے کے سارے بلو کالر سے لے کے مڈل کلاس طبقہ ہے، اپر مڈل کلاس طبقہ ہے، ایون کہ اپر کلاس تک بھی جو بھی ایک عام انسان ہے، اس کے لیے یہ کہانیاں اور یہ اچیومنٹس کئی دفعہ ایلیوژنل ہوتی ہیں، اور اس کو لگتا ہے کہ یار یہ تھوڑی سی امپریکٹیکل سی بات ہے، یہ صرف ایک کہانی ہے. قائد اعظم واز اے اسٹوری. عبدالستار ایسی ایسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبیوں نے جو کیا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سو سب کچھ، ہر ہیرو کی کہانی، ہر کامیاب شخص کی کہانی آپ کو ایک فینٹیسی سٹوری لگتی ہے. پرابلم یہ نہیں ہے کہ وہ کہانی سٹوری ہے یا وہ کہانی ریئلٹی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہی ہے جس کی کہانی سے آج ہم انسپائر ہو رہے ہیں. انسپائر تو ہو رہے ہیں، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے جو سکسیس پیٹرن اس کامیاب شخص کا تھا، وہ کیا تھا؟ جو بھی وہاں تک پہنچا ہے وہ ایک سکسیس پیٹرن کے ذریعے پہنچا، اور وہ سکسیس پیٹرن کامنلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ عام بندہ وہ سکسیس پیٹرن نہیں اپناتا. وہ صرف سٹوری سے انسپائر ہوتا ہے، سٹوری شیئر کرتا ہے، اور درمیان میں کیا چیز مس کر دیتا ہے؟ وہ عمل مس کر جاتا ہے، وہ ایکشن مس کر دیتا ہے، جو ایکشن ان بڑے لوگوں نے اپنی زندگی میں کی. عام بندہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ بہت جلدی دل برداشتہ ہو جاتا ہے، ایفرٹ شروع کرتا ہے، دل برداشتہ ہو جاتا ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے میں اتنی عقل ہی نہیں ہے جتنے قائد اعظم عقل مند تھے. میں کہ 80 کے تھے وہ، میں کہ قائد اعظم پائیے. سو میں کہ وہ سوچ کہ یار قائد اعظم پائیو تو قائد اعظم ہے کسی. ہاؤ کین وی ڈو دیٹ
یہ تو نہیں ہو سکتا. بل گیٹس یار وہ دیکھیں نا پیسہ کتنا اس کے پاس, بٹ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ہمارے میں اتنی عقل نہیں ہے. اور جب میں کہتا ہوں نا ہم, سو لٹرلی آج کے سیشن میں ہم سے مراد بالکل ایک انگوٹھا چاپ شخص سے لے کے پی ایچ ڈی ڈاکٹر تک ہے. یہ کامن سوچ ہے جو کہ کامن مائنڈ سیٹ ہے. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ کوشش ہی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں یار بیونڈ, میرے سے بہت آگے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, کہ میں یہ جو شانی بیٹھ کے جتنی تقریریں کر رہا ہے اور 16 سال کے بعد یار سیٹ ہو گئے نا تو یہ جو گلا کر سکتے ہو تسی, یہ میرے سے بیونڈ ہے. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, کچھ لوگ بالکل ایک قسمت پہ ڈال دیتے ہیں کہ یار قسمت کی بات ہوتی ہے, یہ ایسے نہیں, یعنی کہ ان کی قسمت میں لکھا ہوا تھا. جیسے میں نے بتایا کہ میں بالکل فلسفہ دان نہیں ہوں, نہ ہی میں کوئی بہت ایموشنل قسم کا انسان ہوں, اور میرا شاعری سے بھی کوئی بہت زیادہ گہرا تعلق نہیں ہے, سوائے اس کے کہ میری بیوی بہت ہی اچھا شاعرہ ہے اور وہ بہت اچھی پوئٹری کرتی ہیں. لیکن مجھے ہر شعر اس سے بالکل ایسے بچے کی طرح سمجھنا پڑتا ہے, السٹریٹ کروا کے کہ یار اس میں کہنے کی کوشش کیا کی ہے شاید نے. لیکن پھر بھی میری زندگی میں علامہ اقبال کے ایک شعر نے بہت ہی امپورٹنٹ کردار ادا کیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کا انگلش ورژن بھی ہر بل گیٹ اور ہر بیلجوف نے, ہر بڑے ایلون مسک نے جو ہے نا, سب نے شاید اسی کے اوپر عمل کیا. اور وہ شعر ہے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی کہ جو انسان کی اپنی ول ہے, جو میں کرنا چاہتا ہوں, علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر اتنا ایفرٹ کریں. لیکن یہ جو بلند کر ہے, کئی لوگ اس کو, میں اس کی ہو سکتا ہے بالکل ہی ایسی مختلف سی تشریح کروں جو کہ میرے مطلب کی ہو, یا جو میں نے زندگی میں اس شعر سے سیکھا ہے. کچھ لوگ اس کی تشریح ڈفرینٹ کرتے ہوں گے, لیکن میرے لیے اس کی تشریح یہ ہے کہ وہ جو خودی کی بات کر رہے ہیں, جو ذات کی بات کر رہے ہیں, اپنے آپ کی بات کر رہے ہیں, اس کو بلند کرنے کی, جو ایلیویٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی ایفرٹ, اتنی محنت کہ جس کے اوپر خدا کا پرومس ہے کہ تو جو محنت کرے گا تو تجھے میں اس کا پھل دوں گا, میں تجھے رزلٹ دوں گا, تو محنت کر. سو اتنی محنت کرو کہ تم جو چاہو تمہیں اس کے رزلٹ میں وہ اللہ تعالیٰ دینا شروع کر دے. تو تقدیر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہونے کے بجائے تقدیر لکھنا شروع کر دو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کانشیس دیا ہے, انسان کے پاس کانشیس ڈیسیژن کی پاور ہے. ہم واحد وہ مخلوق ہیں جو کہ یہاں جانا ہے یا یہاں جانا ہے, یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اپنے کانشیس سے, اپنے دماغ سے. سو میں نے کہاں جانا ہے اس میں مختلف ایکسٹرنل پاورز تو ہوں گی, لیکن میں کہاں جانا چاہتا ہوں یہ تو میری اپنی طاقت ہے. سو میں کہاں جانا چاہتا ہوں, میں کیا کرنا چاہتا ہوں, یہ میری کیونکہ اپنی طاقت ہے, تو اس کے اراؤنڈ میں نے اپنی ایک تھیوری ڈیولپ کیا, جو آج کی ٹریننگ میں میں پھر آپ کو اس تھیوری کے, وہ تھیوری کم فریم ورک ہے, اور وہ ایسا ایک فریم ورک ہے جس کے 5 سٹیپس ہیں. اور 5 سٹیپس کے ذریعے میں نے یہ دیکھا کہ جتنی ایلیوسو قسم کی انسپریشنز ہیں, بڑے بڑے لوگوں کی, بڑے بڑے لوگوں سے جو ہم انسپائر ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ آپ کو اپنے بگ وائی کا پتہ ہونا چاہیے, وٹ از یور بگ وائی. ہر بندہ یہ پوچھتا ہے کہ یار کیوں کر رہے ہو. میجورٹی آف لوگوں کو, میں بہت انٹرویو کیا, لوگوں کو پوچھتا ہوں کہ یار تمہارا بگ وائی کیا ہے. بگ وائی, اچھا وائی کیا مطلب, وائی اچھا میں یہ کرنا چاہتا ہوں, وائی کیا ہے, کسی کو نہیں سمجھ آتی. وٹ از بگ وائی. ہر بڑا بندے کی آج ان کے دہائیوں کی محنت اور کامیابی کے بعد اب وہ کہیں گے there is only one thing and that is big why that motivates you. اچھا اب وہ بگ وائی پہ کیسے پتا چلنا کہ یار بگ وائی ہے کیا. سو میں نے ایک ایسی تھیوری بنائی کہ جس سے ہر عام شخص, چاہے وہ انگوٹھا چاپ ہو, چاہے وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو, وہ اپنے بیریئرز کو ریموو کر کے اپنے ہر آئیڈیا کو ایکشنیبل بنا سکتا ہے, یعنی کہ ہر آئیڈیا کو ایکشن میں کنورٹ کر سکتا ہے. اس تھیوری کا میں نے نام رکھا ہے وائی کانٹ آئی. وائی, میری رائٹنگ بہت گندی ہے اس لیے پلیز مجھے معاف کر دیے گا. وائی کانٹ آئی.
میں کیوں نہیں، یعنی کہ وہی چیز جو ہم دوسروں سے سیکھتے ہیں وہ میں کیوں نہیں کر سکتا، وہی چیز جو کہ ہم اقبال کی، وہی چیز جو ہم بڑے بڑے لوگوں کی انسپریشن میں دیکھتے ہیں کہ ان کی کامیابی کا کیا طریقہ تھا، وہ میں کیوں نہیں کر سکتا. سو وہ طریقے کا ایک آسان سا ایسا ایک سادہ فریم ورک جو کہ اگر ہر عام شخص بھی اس کو اڈاپٹ کرے تو وہ کام کرتا جائے گا اور ایکشن لے گا، ایکشن لے کے وہ آگے بڑھتا جائے گا. جو آپ ایکشن لیں گے زندگی میں، آپ جو آگے بڑھتا جائیں گے، آپ کے اپنے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. اور جو آپ کے اندر تبدیلی آئے گی، آپ کی وہ تبدیلی کا سائز بڑا ہوتا جائے گا اور آپ کے ارد گرد بھی آپ تبدیلی کو پھیلاتے چلے جائیں گے. اسی کا اثر آپ کی فیملی میں، اسی کا اثر آپ کے بہن بھائیوں میں، آپ کے بچوں میں، آپ کی فرینڈز میں، ہر جگہ پہ آپ کے اندر کی تبدیلی کا اثر جائے گا. اور یہی طریقہ آج ایسا مجھے لگ رہا ہے، مے بی آئی مائٹ بی رانگ، لیکن مجھے جو نظر آتا ہے سارے لوگوں کا سکسیس پیٹرن، مجھے اس میں یہی سکسیس پیٹرن آتا ہے کہ وہ کہانیوں پہ بلیو نہیں کرتے تھے لوگ. اور ہر بڑا شخص کہانی، میتھ، کسی چیز کے اوپر یقین کرنے کے بجائے ایکشن پہ یقین کرتا ہے. آلموسٹ زندگی کے پورے سفر میں 16 سال کے اپنے کیریئر میں، اور اس سے پہلے پڑھائی اور پڑھائی سے پہلے بھی کام کرتے ہوئے زندگی میں نے جو کچھ بھی کیا ہے، اور بڑے بڑے لوگ بھی زندگی میں جو کرتے ہیں، اگر آپ ان کو بھی ملیں تو آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر بندہ یہ بتاتا ہے کہ مجھے جو کچھ میں نے کیا وہ مجھے کرنا ہی نہیں آتا تھا. یہ ہر کامیاب انسان کی سکسیس کا ایک سب سے انٹرسٹنگ راز یہ ہے کہ اس میں سے زیادہ تر لوگوں کو وہ نہیں کرنا آتا تھا جو انہوں نے کیا، یا ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے، یا پھر انہوں نے اسکول میں، یونیورسٹی میں، کالج میں وہ چیزیں سیکھی ہی نہیں تھی جو کہ انہوں نے زندگی میں کی. زیادہ تر لوگوں کے پاس ریسورسز نہیں تھے، زیادہ تر لوگوں کے پاس پڑھائی نہیں تھی، زیادہ تر لوگ یہ سوچتے رہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے تو میں یہ کر لیتا ہوں، میرے پاس یہ نہیں ہے تو میں یہ کر لیتا ہوں. لیکن سارے سکسیسفل لوگوں کا ایک کامن پیٹرن کیا رہا ہے؟ وہ یہ رہا ہے کہ وہ بیبی سٹیپس کے اندر ترقی کرتے رہے ہیں. اس کو اگر ہم ایک سیڑھی کی طرح اس کی اگر مثال لیں تو آج جس منزل کے اوپر ہم بندے کو دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ سپر مین تھا اور وہ یہاں سے اڑ کے اس پوزیشن پہ چلا گیا. کامن سکسیس پیٹرن ہر کامیاب شخص کا یہ ہے کہ وہ یہاں پہ آیا، پھر وہ یہاں پہ آیا، پھر وہ یہاں پہ آیا، پھر یہاں آیا، اور کرتے 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 سٹیپس چڑھتے 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 وہ وہاں پہ پہنچ گیا جہاں پہ آج ہم اس کو دیکھتے ہیں. یہ کامن سکسیس پیٹرن ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ سکسیس، کامیابی، پروفیشنل ہو، پڑھائی کے اندر ہو، پرسنل ہو، کوئی بھی اپنا بیریئر ریموو کرنا ہو، کوئی بھی چیز اوور نائٹ نہیں ہے، راتوں رات نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ایک جرنی ہے. اس جرنی کو ہم نام دے لیتے ہیں اپنی آسانی کے لیے سمارٹ گولز. ایسے گولز جو کہ آسانی سے اچیو کیے جا سکے. بڑی کہانی نہیں، خواب ہم بڑا دیکھیں گے، بالکل بڑے لوگوں کی طرح، کیونکہ ہم یہاں کا سوچیں گے تو چڑھتے 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 ہم وہاں پہ پہنچیں گے. اگر کچھ نہیں تو یہاں کی بجائے ہو سکتا ہے یہاں تو پہنچ ہی جائیں. لیکن اگر ہم بڑا نہیں سوچیں گے، چھوٹا سوچیں گے، صرف یہاں تک ہی سوچیں گے، تو پھر تو یہ کہانی ہی پورے آپ کے کینوس سے آؤٹ ہو گئی ہے. سو ہم خواب بڑا دیکھیں گے، لیکن جو خواب اچیو کرنے کے لیے جو اپنا مشن یا اپنا مقصد یا اپنا بگ ڈریم اچیو کرنے کے لیے دوڑ لگائیں گے، اس دوڑ کو چھوٹے چھوٹے سمارٹ گولز کے اندر کنورٹ کر لیں گے. سمارٹ گولز کو آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں. یہ پوری ایک سائنس ہے کہ سمارٹ گولز کیا ہوتے ہیں. یہ چھوٹے گولز ہوتے ہیں.
یہ میئریبل گولز ہوتے ہیں, یہ اچیویبل گولز ہوتے ہیں. سو ایسے گولز کہ جو آپ نے گول سیٹ کیا کہ یار میں نے جو ہے نا اس ٹریننگ کے بعد جا کے نا میں نے ایک اپنا پورا ایک ڈاکیومنٹ بنانا ہے, آپ جائیں گے اور رات 9-10 بجے بیٹھ کے آپ وہ گول اچیو کر لیں گے, ڈن. سو چھوٹے چھوٹے گولز کے اندر اپنی بڑی اچیومنٹ جو چاہتے ہیں اس کو ڈیوائڈ کر لیں گے ہم, اس کو ہم اسمارٹ گولز کا نام دے لیتے ہیں. بہت سارے لوگ جہاں پہ پھنستے ہیں, آلموسٹ 99.9% لوگ, یعنی کہ دنیا جہاں کی میجورٹی جہاں پہ پھنستی ہے, وہ پھنستی یہاں پہ ہے کہ ہم سارے لوگوں کو ایک عادت بن جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک باکس میں بند کر لیتے ہیں, ایک ایسا باکس اپنے ارد گرد کریٹ کر لیتے ہیں جو کہ ہمارے لیے کمفرٹیبل باکس بن جاتا ہے. اور وہ باکس کے اندر ہم کرتے کیا ہے, ہم اپنے سیلف کو پھنسا لیتے ہیں, اپنی ذات, اپنی سوچ, اور اس سوچ کے اراؤنڈ, اس اپنی طبیعت کے اراؤنڈ, اپنے کمفرٹ زون کے اراؤنڈ ایک ڈبہ بنا لیتے ہیں, اور وہ اس ڈبے کے اندر ہم بالکل پھنس کے ایک کمفرٹیبل زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ 99.9% انسان کا پیٹرن یہی ہے کہ وہ ایک خاص حد تک, ایک خاص عمر تک, ایک خاص ٹائم تک, ریگارڈلیس آف دا ایج, وہ ایک ایفرٹ کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک کمفرٹ زون میں چلا جاتا ہے, اور وہ پھر جس کمفرٹ زون میں جاتا ہے, جس ڈبے میں وہ گھستا ہے, اپنی ذات کے ڈبے میں, میں اس کو ذات کا ڈبہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایکچولی اس کا ایکسٹرنل فیکٹر سے کوئی تعلق نہیں تھا, جہاں پہ جا کے وہ بیٹھ گیا ہے, جہاں پہ جا کے وہ اپنے آپ کو اس نے سوچ لیا ہے کہ یار بس اب میرے لیے یہی لکھا ہے, وہ کچھ ایکسٹرنل نہیں ہے, وہ نہ قسمت ہے, نہ ریسورسز ہیں, وہ کچھ اور نہیں ہے سوائے آپ کی اپنی ذات کے. آپ ایک ذات کے ڈبے کے اندر بند کر لیے. اب ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ, تجربے کے ساتھ ساتھ, زندگی گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں اور ڈبہ چھوٹا رہ جاتا ہے. اور جب آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں اور ڈبہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے تو آپ اس ڈبے میں اور پھنستے جاتے ہیں. سو اسی لیے جو عمر گزرتی جاتی ہے تو آپ فیلئر زیادہ فیل کرتے جاتے ہیں. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم اگین ایکسٹرنل نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے ایک ڈبے کے اندر بنا لیا ہے, بٹھا لیا ہے, جس کا اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ جو سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں اپنے گولز اچیو کرنے کے لیے یہ اس ڈبے سے باہر آ جاتے ہیں, یا پھر ڈبہ بناتے ہی نہیں ہے, اور اپنا ڈبہ, وہ جو اپنی سوچ کے ارد گرد اپنا کمفرٹ زون تھا, وہ اس ڈبے کو چھوڑ کے باہر آ جائیں یا نہ بنائیں. وہ ایک پیٹرن بنا لیتے ہیں کہ یار میں نے اپنی ذات میں نہیں پھنسنا. ذات سے کیا مراد ہے؟ ذات سے مراد ہے کہ آپ کی کچھ ایبلٹیز ہیں اور آپ کی کچھ ڈس ایبلٹیز ہیں. کیونکہ یہی ہے نا ذات ہر انسان کی, کہ آپ کو کچھ آتا ہے اور آپ کو کچھ نہیں آتا ہے, ریگارڈلیس آف دا ایج, ریگارڈلیس آف دا ایجوکیشن. تعلیم یافتہ ہیں یا نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے. لیکن ذات کیا ہے؟ ذات یہ ہے کہ کچھ کرنا آتا ہے اور کچھ کرنا نہیں آتا. یہ جو بڑے لوگ ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کیونکہ باتیں کم کرتے ہیں, ایکشن زیادہ کرتے ہیں, تو ان کو اس ڈبے میں سے نکلنا بہت آسان ہوتا ہے. یہ امیڈیٹلی پہلا گول بنایا میں نے زندگی کا کہ یار یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا, بس ہماری سوسائٹی میں عام طور پہ بیٹھ کے ہر وقت ہر بندہ, ہمارے دوست, ہماری فیملیز ہر وقت ماضی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ بھی نوٹس کرتے ہوں گے, ہر وقت ماضی میں رہتے ہیں, ہر وقت سکسیسفل لوگوں کی باتیں کر رہے ہوں گے, اپنے ماضی کی, اپنے بچپن کی باتیں یاد کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, ہمیں وہ بھی یاد رکھنا ہے, لیکن ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے زندگی میں. سو مجھے ایکشن لینا ہے. میں نے پہلا گول اپنا یہ سیٹ کر کیا کہ مجھے اس ڈبے کو نہیں بننے دینا اپنی ذات کے ارد گرد. یہاں اگر بن گیا ہے کسی کا ڈبہ اور وہ آپ اس کے اندر بڑے بھی ہو گئے ہیں, تو اب میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ 6 بجے آج کی تاریخ میں نے یہ ڈبہ پھاڑ کے باہر نکل آنا. میں نکل سکتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کانشیس مائنڈ عطا کیا ہے, یہ طاقت ادا کی ہے کہ ڈبے کے باہر جانا ہے یا ڈبے کے اندر رہنا ہے. دس از مائی ول, دس از مائی پاور. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے, اور یہ جو طاقت دے دی ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے, اپنی ڈائریکشن کرنی ہے,
تو ان سارے لوگوں کا خیال جو کہ یہ کہتے ہیں کہ یار میں بہت ڈائریکشن لیس زندگی گزار رہا ہوں، وہ بالکل فلاپ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ریگارڈلیس آف مذہب بھی اگر بات کریں تو انسان تو سارے وہی ہیں. ہر انسان کو کریٹر نے ایک ہی جیسا بنایا ہے، ایک ہی طاقت عطا کی ہے. اور اگر آپ میں کانشیس کی طاقت نکل جائے تو پھر آپ جانور، پودے اور باقیوں کی طرح ہو جائیں گے، باقی کریچرز کی طرح ہو جائیں گے. تو ایک چیز جس کے اوپر سب کا ایگریمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا کانشیس ہے، وہ غلط اور صحیح ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. سو یہاں پہ میں نے اپنے لیے اب ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں ڈبے سے باہر آ جاؤں گا. تو یہ جو ڈبے سے باہر آ کے اب میں اس جرنی میں داخل ہوں گا جو کہ میں نے اپنی تھیوری ڈیزائن کی ہے. ڈبے سے باہر آنے کے بعد میرا سٹیپ نمبر 1 ہے کہ میں نے اپنے آپ کو چیلنج کرنا ہے. کسی کو چیلنج نہیں کرنا. میں اس لیول پہ صرف اپنی بارے میں سوچ رہا ہوں، اپنی سوسائٹی کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اپنے لوگوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور میں اپنے گول کیسے اچیو کر سکتا ہوں. تو میں چیلنج کیا کروں گا؟ میں چیلنج سب سے پہلے یہ چیلنج کروں گا کہ میں کیوں نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو آئیڈیاز جنریشن مشین بنایا، پرابلم سالونگ مشین بنایا. ہم ہر وقت پرابلمز ریزالو کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے یہاں سے اٹھ کے باہر جانا ہے، دس از اے پرابلم. ہم اس کو ریزالو کر رہے ہیں کہ اچھا یہاں سے اٹھ کے میں یہاں سے یوں کر کے جاؤں گا تاکہ میں کیمرے کے آگے نہ ہوں، اور میں یوں کر کے دروازہ کھولوں گا کیونکہ شور نہ ہو. کیا کر رہے ہیں؟ ایک پرابلم ریزالو کر رہے ہیں. سو اللہ تعالیٰ نے انسان کو قدرتی طور کے اوپر پرابلم سالونگ مشینز بنایا ہر وقت کے لیے. پھنستے ہم کہاں ہیں؟ ہم پھنستے ہیں بگ آئیڈیاز کے اوپر. چھوٹا آئیڈیا کرنا بڑا آسان ہے، یہاں سے اٹھ کے باہر جانا آسان ہے. عقل نے سگنل دیا کہ یار خاموشی سے جانا ہے، دبے پیروں جا سکتے ہیں. جو ہی بگ آئیڈیا آتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری لمٹ سے باہر ہے، میں یہ آئیڈیا کر ہی نہیں سکتا، میں کیسے کروں گا، میرے میں تو کیپیسٹی نہیں ہے، میرے پاس تو ریسورسز نہیں ہے یہ کرنے کے، ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. 3600 سوال دماغ آپ کو سگنل دے گا کہ نو 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 نو. یہ سگنل کیوں دیتا ہے؟ یہ سگنل اس لیے دیتا ہے کہ آپ نے اپنے ڈبے میں اپنے آپ کو بند کیا ہوا تھا. اب کیونکہ آپ ڈبے کے باہر نکل آئے ہیں تو اب سیکنڈ لارجسٹ بیریئر جو ہے آپ کی لائف کے اندر، آپ کی سوچ کے اندر، وہ ہے ایکسٹرنل. لوگوں نے آپ کو ڈکٹیٹ کیا ہے کہ نہیں 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 تم نہیں یہ کر سکتے. بچے کس طرح یار، تم موٹر سائیکل، نہیں موٹر سائیکل سے تم گر جاؤ گے. پوری دنیا موٹر سائیکل چلان رہی ہے، میں سڑکاں بھریاں نے اتنے موٹر سائیکل نال، لیکن ایک بندہ خاص طور پہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تو موٹر سائیکل چلائے گا تو ڈگ جائے گا. سو دیٹ از دا ایکسٹرنل فیکٹر جو کہ سب سے بڑھ کے ہماری زندگی میں، ہم ڈبے سے سر اٹھانا چاہتے ہیں، اوپر سے ہتھوڑی آتی ہے، نہیں بیٹھو ڈبے کے اندر ہو، ڈبے کے اندر. اس کو ہم پازیٹیولی بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم نیگیٹیولی بھی دیکھ سکتے ہیں. کیسے؟ ابو نے کہا کہ موٹر سائیکل نہیں چلانی، میں نے کہا کہ بات صحیح کر رہے ہیں کیونکہ گرنے کا خطرہ ہے. اچھا لیکن وہ تو چلاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ موٹر سائیکل چلانے کا سرٹن ایتھکس ہیں جس کے تحت میں چلوں گا تو میں موٹر سائیکل کامیابی سے چلاؤں گا، اور سرٹن پیٹرن ہے جس کے اوپر چلوں گا تو میں مر جاؤں گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. باپ نے غلط نہیں کہا، ایکسٹرنل فیکٹر بھی ٹھیک تھا. سوچ میں کہاں پھنس جاتے ہیں کئی لوگ کہ نہیں نہیں یار یہ دیکھیں مجھے کیوں کہہ رہے ہیں، مجھے ہر وقت ڈبے میں بند کر دیتے رہتے ہیں یہ میرے پیرنٹس. بچوں کے لیے خاص طور پہ آپ کو ہمیشہ بچپن میں یہ فیل ہوتا ہے کہ یار یہ پیرنٹس دیکھیں ہمیں باہر نہیں نکلنے دیتے. سو ایک تو باکس کی طریقہ وہ، یعنی کہ ایک سوسائٹی کے اندر ہماری انفارچونیٹلی وہ ہے کہ واقعتاً ہمارے بڑے یا آپ کے ارد گرد کے فیکٹرز، فیملی، دوست آپ کو باکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ شعور تو میرے پاس ہے، ڈیسیژن تو میرا ہے کہ میں نے اس کو ایکسپٹ کرنا ہے اس ہیمرنگ کو، یا پھر بھی سر نکال کے باہر نکل آنا ہے. اب بات آئی کہاں پہ؟ بات آئی یہاں پہ. کنٹرول کہاں سے ہو رہا ہے؟ دماغ سے. سمجھ آئی؟ کیونکہ دماغ سے کنٹرول کر رہے ہیں تو اس کا حل بھی بہت ہی آسان ہے. دماغ کو ہی استعمال کریں اور اپنے ہی دماغ کو ایک شٹ اپ کال دیں، بکواس بند کر، تو کر سکتا ہے.
मैं क्यों नहीं कर सकता, वाई कांट आई। ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप उसको एक्चुअलिटी में नहीं कर सकते, ये फेलियर का एक आपके जहन में खौफ है कि मैं नहीं कर सकता, मैं करूंगा तो क्या होगा, मैं करूंगा तो बातें सुननी पड़ेंगी, मैं करूंगा तो ये हो जाएगा। सो ये प्रॉब्लम कहां से रिजॉल्व हो सकती है, सिर्फ एक छोटी सी शट अप कॉल देने के ऊपर। और शट अप कॉल किसको देनी है, अपने सेल्फ को। ख्याल आया, इंस्टेंटली शट अप कॉल, नो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता, इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ रिबेलियस वे। रिबेल आप उस बंदे को, उस सोसाइटी को, उस एक्सटर्नल फैक्टर को अगर आप करेंगे तो आप कुछ और नहीं कर रहे सिवाय इसके कि अपनी सेल्फ को पोल्यूट कर रहे हैं। अगेन डिसीजन किसके हाथ में था, खुद ही किसने बुलंद करनी है, जो इकबाल ने कही है, आपने। हर चीज का मरकज आप ही बनते जा रहे हैं, हर चीज का मरकज आप ही है, आपका सेल्फ है जो कि हर चीज का मरकज है। तो अगर मरकज ही हर चीज का सेल्फ है तो चैलेंज भी आप ही करेंगे, व्हाई कांट आई। अगला स्टेप हमारा आ जाता है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई में हम ये देखेंगे कि व्हाट स्टॉप्स मी। अब मैंने कन्विक्शन भी कर लिया, इरादा भी कर लिया, ये भी पुख्ता हो गया कि मेरे पास ही इख्तियार था, कर लूंगा, कोई मसला नहीं। लेकिन अब स्ट्रक्चर्ड आइडियोलॉजी की तरफ जाने लगा हूं मैं, कि स्ट्रक्चर में स्टेप नंबर 2 अगर हम ये कर लें कि हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि मुझे ये करने से क्या क्या चीजें रोकती हैं मेरी जिंदगी में, उसकी एक लिस्ट बना लें पूरी की पूरी, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जो मैं करना चाहता हूं, जो मेरा गोल है, वो उसमें मुझे रोकती हैं हमेशा। मैं करना चाहता हूं, मैं एक कदम आगे जाता हूं, वो चीजें मुझे पीछे ले आती हैं। वो आपकी जात की भी हो सकती हैं, वो आपकी एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। सो ये एक एनालिसिस आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं, आप इसके लिए एक पूरी लिस्ट डॉक्यूमेंट कर लें। ये एंड में हम एक एक्सरसाइज भी करेंगे, हम आपको एक पोस्टर देंगे जिसके ऊपर आप अपने अपने पूरे स्ट्रक्चर को अगले गोल्स के लिए तैयार करके अपने रूम में लगा लेंगे उसको। सो इसके अंदर हम ये आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उनको हो सकता है कॉन्फिडेंस रोकता हो। कुछ लोगों की कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, हो सकता है कि वो इससे डरते हो कि यार मैं उर्दू में बात करूंगा तो मैं अनकूल लगूंगा। कुछ लोगों में बिजनेस कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, कैसे यार ये मैं इतनी बिजनेस कम्युनिटी में बैठता हूँ उठता हूँ तो मैंने अगर बात की ना तो मैं हल्का हो जाऊंगा, मुझे यार क्लाइंट ने जो 20,000 रुपये देने थे वो मुझे 2,000 भी नहीं देगा। सो दीज आर ऑल थिंग्स जो कि एक्चुअल है, ये फलसफे नहीं है, ये जिंदगी की रियलिटी है। सो अगर आपने अपने आप को तैयार कर लिया है, चैलेंज को ले लिया है कि यार मैंने भी करके दिखाना है, तो फिर ये जानना जरूरी है कि बैरियर्स क्या हैं। ये वो सारे बैरियर्स हैं कि मुझे रोकता क्या क्या है, मुझे स्किल की कमी है मेरे अंदर, या मेरे अंदर माइंडसेट तब्दील करना है, या मुझे कम्युनिकेशन, या व्हाटसोएवर जो कुछ भी है। कई लोगों के लिए इससे सुस्ती भी होती है कि सारा कुछ है, यार होता नहीं है, यार होता नहीं है। अच्छा क्यों नहीं होता, बस यार बड़ी कोशिश करता। इसका मतलब आपने कोशिश ही नहीं की। क्यों? क्योंकि हमने ये लर्न किया कि अल्लाह ताला ने वो ताकत आपके अंदर यहां पे डाली है, यहां नहीं डाली। इट्स नॉट इन द बॉडी, इट्स इन द ब्रेन। जो ताकत है, योर ब्रेन विल रूल द माइंड। सो अगर आप ये कहते हैं कि यार मेरे में सुस्ती है और मैं ये कर नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं था, ये जो सेल्फ है, सेल्फ के अंदर कहीं पे छोटा सा कीड़ा है जो कि प्रॉब्लम कर रहा है। सो ये वो स्टेप है जहां पे आपने अपने सारे कीड़ों का नोट्स बनाना है, पूरी की पूरी एक लिस्ट बनेगी, डीप डाइव करेंगे आप अपने अंदर। ये कोई आपके लिए नहीं कर सकता, ये आपको खुद करना है कि यार मेरे अंदर क्या क्या चीजें कम है। लेकिन कुछ और लोग भी, इसके लिए एक एक्सरसाइज भी है जो मैं लेता हूं बड़ी पॉजिटिवली, और उसको आप लोग भी अडॉप्ट कर सकते हैं।
جیسے آپ نے کہا کہ میجورٹی ایکسٹرنل فیکٹر ہوتے ہیں جو کہ باکس سے نکلنے پہ ہیمرنگ کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے. سو میں کیا کرتا ہوں، میں اپنے بگ آئیڈیاز کو پبلکلی دوستوں میں تھرو کرتا ہوں، اور ہر جگہ پہ ارد گرد نا بڑے بڑے آئیڈیاز کلائنٹس کے ساتھ بھی، یہ بھی جو بھی ڈریم ہے میں اس کو پبلک کر دیتا ہوں. جب میں پبلک کرتا ہوں تو میری جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں وہ یوں کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں سارے، نہیں کر سکتے، امپاسبل ہے. یہ آپ بہت بڑا سوچ رہے ہیں، یہ امریکہ میں ہوتا ہے، یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا، آپ نہیں کر سکتے، آپ میں یہ کمی ہے، آپ میں یہ کمی ہے، آپ میں یہ کمی ہے. سو ناؤ دس از دا بیسٹ اپرچونٹی جو میں نے اپنی زندگی میں اویل کی. مجھے اپنی پرابلمز آئیڈینٹیفائی کرنے کا جو میں ڈیپ ڈائیو کر ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ ذات میرے سے کئی دفعہ بڑی ہوتی ہے، تو میں جو ڈیپ ڈائیو نہیں کر سکتا تھا میں نے دوسروں سے لرن کرنا شروع کر دیا اپنے آئیڈیاز تھرو کر کے، اور پازیٹیو ہو گیا. ہاں یار پھاڑ لو چھتر تے مارو، جنہیں چھتر مارو گے میں انہیں سکھاں گا. سو جب ایکسٹرنل فیکٹر آپ کو یہ بتانے لگ جائیں کہ آپ کیوں نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو دوست ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ دوست صحیح آپ کا مرر ہوتا ہے، وہی صحیح آئینہ ہوتا ہے، وہ آپ کو بڑی زبردست تصویر دکھاتا ہے آپ کی. سو اگر تو وہ دوست ہے تو آپ کو ایک بڑی اچھی تصویر دکھائے گا، اگر تو وہ دشمن ہے تو ایسی کوئی چال چلے گا کہ جو اگین آپ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے. دونوں ہی صورتوں میں بھلا کس کا ہوا؟ آپ کا. سو آپ نے اگر خود ڈیپ ڈائیو نہیں کر سکتے، کئی لوگوں میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ اپنی بات نہ خود ہی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، خود ہی اپنی ذات میں ہیرو ہوتے ہیں. سو اگر آپ اپنی ذات میں ہیرو ہیں کوئی بات نہیں، ہمیں ہیرو بنیں گے انشاءاللہ، لیکن دوسروں سے سیکھنا شروع کر دیں، لوگوں سے شیئر کریں، اپنی فیملی سے شیئر کریں، دوستوں سے شیئر کریں، اپنے گھر میں شیئر کریں. جو آپ کا ڈریم ہے اس ڈریم کو جب ہم نے لکھ لیا کہ یار یہ میرا بگ ڈریم ہے، میرا گول یہ ہے، تو اس گول پہ کرٹیسزم لیں. جب وہ کرٹیسزم آنا شروع ہو جائے گا تو الٹیمیٹلی آپ کی لسٹ اور خوبصورت ہوتی جائے گی. سو دس واز اسٹیپ نمبر 2. اسٹیپ نمبر 3 ہے لرن، یعنی کہ سیکھنا. سیکھنا کیا ہے؟ ہاؤ ول آئی ڈو اٹ. یہ بھی ایک کامن پرابلم ہے. طاقت یہاں ہے، طاقت اندر ہے، یہاں تک ہم پہنچ گئے، اپنے آپ کا ڈبہ توڑ کے، اپنی ذات کا باکس توڑ کے باہر آ گئے، یہ بھی آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ مجھے روکتا کیا ہے. اب ہے کہ کروں گا کیسے. پتا تو چل گیا کہ پرابلم کیا ہے، اب میں نے پرابلم ریزالو کرنی ہے. اگر تو میرے میں اسکل کی کمی ہے تو میں اسکل سیکھ لوں گا. اگر میرے میں مائنڈ سیٹ کی پرابلم ہے، میں لوگوں کی باتوں کو نیگیٹو لیتا ہوں، تو آج کے بعد میں اپنے دل میں یہ پرومس کر لوں گا کہ خیر میں نے لوگوں کی باتوں کو نیگیٹو نہیں لینا، بلکہ جا کے اب شوگر لگانا ہے. وہ اگلے بولی جائیں اور آپ مسکرا کے ویری نائس، صحیح کہہ رہے ہو یار تم، ویسے میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا. سو یو آر چینجڈ. اف یو آر چینجڈ دیٹ مینس کہ یو ہیو ٹو لرن کہ اس چینج کو امپرووائز کیسے کرنا ہے، چینج مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. اسکل کی کمی ہے تو اسکل سیکھنی کیسے ہے. میجورٹی لوگ اگین ایکسکیوزز پہ زندگی گزارتے ہیں. ایکسکیوز کیا ہے؟ تمہارے اندر نہیں تھا، وہ تمہارے اندر کمی ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے. تمہیں فوٹو شاپ نہیں آتا، تمہیں فوٹوگرافی نہیں آتی، تمہیں پروگرامنگ نہیں آتی. میں پروگرامر بننا چاہتا ہوں، مجھے پروگرامنگ نہیں آتی. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں پروگرامنگ سیکھ کے ہی جا پاؤں گا نا. اگر آپ اسی جگہ پہ ایک ایفرٹ کرتے ہیں اور آپ فیل ہو جاتے ہیں، ہر کوئی فیلئر سے ڈرتا ہے. بڑے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو فیلئر کا بہت مزہ آتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر فیلئر پہ وہ سارا کچھ وہ سیکھ لیتا ہے، جو کہ اگر وہ بہت پیسہ خرچتا اور بہت آگے چلا جاتا اور پھر فیل ہوتا تو بہت زیادہ کاسٹ کرتا، اس کو پیسہ بھی، ایموشنل بھی کاسٹ کرتا. تو بڑے لوگ ہمیشہ فیلئر سے خوش ہوتے ہیں، اور فیلئر کو سمجھنا بھی بہت آسان ہے. سیڑھی سے ہی سمجھتے ہیں کیونکہ ہم بیبی سٹیپس چل رہے ہیں. تو فیلئر کیا ہے؟ ہم نے یہ سٹیپ چڑھا اور پھسل کے نیچے آ گئے، فیل ہو گئے. اگر آپ بچپن کو ذہن میں لائیں، جب بھی ہم سیڑھی چڑھتے تھے اور پھسل کے نیچے آتے تھے،
क्विकली 1-2 एफर्ट के अंदर हमें सीढ़ी चढ़ना दोबारा आ जाता था। क्या करते थे हम किस जगह पे गलती कर रहे थे, हमारा दिमाग अल्लाह ताला ने ऐसा शार्प बनाया कि हम उसको आइडेंटिफाई करते थे, उसको रिजॉल्व करते थे और साथ ही सही तरीके से सीढ़ी चढ़ जाते थे। जूती स्लिपरी पहनी हुई है, जूती उतार देते थे और पाँव ऊपर रख के चढ़ जाते थे। एक स्टेप टूटा होता था तो हम उसको ऊपर से ग्रिप पकड़ के सीढ़ी को पहले थोड़ा सा डायगोनल कर लेते थे, फिर ऊपर चढ़ जाते थे। किसी ना किसी तरीके से अगला स्टेप हम चढ़ जाते थे। क्यों? क्योंकि हम सीख जाते थे कि ये जो फेलियर था, इस फेलियर में मैंने पिछली दफा क्या किया था जो अब नहीं करूंगा तो मैं स्टेप चढ़ जाऊंगा। सेम इज द लाइफ, सेम इज द प्रोफेशनल लाइफ, सेम इज द पर्सनल लाइफ। बिल्कुल वैसे ही इंसान की जिंदगी अमल कर सकती है अगर हम ऐसे सोचना शुरू कर दें। सो लर्न में दुनिया जहां का नॉलेज अब इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैं अब के जमाने में तो अगर कोई मुझे ये कहे ना कि यार ये मुझे सीखने का चैलेंज आ रहा है तो मैं लिटरली उसको जुतियां ही मारूं, बल्कि कंबल कोट मारूं उसको कि यार ये तुम 2021 में ये बात कर रहे हो, इस दहाई में तुम ये कह रहे हो कि यार सीखने का चैलेंज है। ओवर इंटरनेट, गूगल इट और यूट्यूब, पूरा इंटरनेट एक नॉलेज बेस की फॉर्म इख्तियार कर चुका है। अगर आप हाई एंड ट्रेनिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते, मुफ्त ट्रेनिंग ले लें। अगर आप मुफ्त ट्रेनिंग भी नहीं ले सकते तो फिर चुप कर लें, फिर एक्सक्यूजेस को ब्लेम ना करें, फिर सोसाइटी को ब्लेम ना करें, फिर पेरेंट्स को ब्लेम ना करें। फिर एक ही चीज को अगर कोसना है बैठ के तो अपने आप को कोसें, या अपनी प्रॉब्लम अपनी मदद खुद कर लें, अपने गोल्स अचीव करने के लिए अपने बैरियर्स को रिमूव कर दें, या फिर प्रॉब्लम को मेंशन करना छोड़ दें। सो एक प्रॉमिस, अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आज इस टाइम पे 6:15 पे, ठीक 15 मिनट बाद पहले एक माइलस्टोन हमने अचीव किया। अब ये प्रॉमिस कर लें कि आपने प्रॉब्लम मेंशन करना छोड़ देनी है। चाहे आप ऑफिस में काम करते हैं, चाहे आप चपड़ासी हैं, चाहे आप व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं, चाहे जाती जिंदगी है, दूसरों को प्रॉब्लम या तुम्हारी वजह से ये प्रॉब्लम या ये मैं इसलिए नहीं कर सका क्योंकि ये फैक्टर, इस चीज को छोड़ दें, अपनी जिंदगी में से निकाल दें। जो ही आप निकालेंगे आप ये डिस्कवर करेंगे कि आपका लर्निंग प्रोसेस शुरू हो गया। ये जो हम एक्सक्यूजेस देते हैं या हम किसी और के ऊपर वजन डाल देते हैं, ये वजन इसलिए डालते हैं कि हमने आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकाल के सीखा ही नहीं होता। मैं क्या करता हूं नॉर्मली, और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग ये करते होंगे, कोई चीज कोई सवाल, मुझे लोगों ने अब ये कहना शुरू कर दिया, यार आपको कैसे पता था, बच्चे भी कहते हैं पापा आपको कैसे पता है सारी बातें। इतना आसान है कि सवाल आया, गूगल किया, लो जी ये बात होती है। देयर आर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। क्यों? क्योंकि मेरा शऊर जागा हुआ है, मैं कॉन्शियस में बैठा हुआ हूं, तो मल्टीपल फैक्टर्स में से बेस्ट फैक्टर मैं अडॉप्ट करूंगा और मेरे पास उसका जवाब हाजिर है। सो जो वर्स्ट कमेंट इसी से रिलेटेड मैंने मोस्ट कॉमन इन लाइफ सुना है वो ये है कि हर एक के पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं होती जितने आप इंटेलिजेंट है। ये आप ऐसे ना बातें ना करें, आप जो है ना बहुत इंटेलिजेंट है, बस अल्लाह ताला ने आपको ऐसे बनाया है। क्यों? मैं कोई अल्लाह का कुछ सगा है जैसे कि मुझे ही ऐसे बनाया है? एवरीवन, मुझे नहीं हो सकता मैं गलत हूं, अल्लाह ताला मुझे माफ करे अगर मैं गलत हूं इस मामले में, लेकिन मुझे नहीं ये लगता कि अल्लाह ताला ने ये डिस्क्रिमिनेशन की हो कि किसी को इंटेलिजेंट बनाया हो और किसी को लेसर इंटेलिजेंट बनाया हो। आर वही चाइल्ड ऑफ लेसर गॉड, क्या मुहावरा वो ऐसे कुछ है ना मुहावरा। हम में कोई इंटेलिजेंस कमी है? किसी इंसान में इंटेलिजेंस की कमी नहीं है। तालीम इंटेलिजेंस नहीं बढ़ाती, तालीम स्किल बढ़ा सकती है, नॉलेज बढ़ा सकती है, आपकी अवेयरनेस बढ़ा सकती है, लेकिन इंटेलिजेंस नहीं बढ़ा सकती। इंटेलिजेंस बराबर है, हर इंसान के अंदर उतनी ही इंटेलिजेंस है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वो डब्बा थी कि अपनी जात के अंदर हमने उसको बॉक्स किया हुआ, हमने अपनी इंटेलिजेंस को भी वैसे ही छोटा सा कर लिया। हम बड़े होते जा रहे हैं, डब्बा वहीं है, ऊपर से डब्बा बंद है, सीलिंग आ गई है, अब वो प्रॉब्लम वहां पे ब्लॉकेज लगी हुई है और वही आपकी इंटेलिजेंस के साथ प्रॉब्लम है। सो ये सबसे गंदा एक्सक्यूज है कि यार कोई ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई ज्यादा होता है, देखें जी यार ये ऐसे थे, ये ऐसे थे। नो, बिल्कुल गलत। सो ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, वो है आपकी विल।
اب پہلے دماغ تھا، اب دوسری بڑی چیز آپ کے اندر جو آ گئی ہے، جو ضروری ہے، وہ ہے آپ کی ول. کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے؟ سیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں سیکھنا چاہتے؟ میں سارا دن جاب کرتا ہوں، میری جاب کی اتنی گندی ٹائمنگ ہے، مجھے ہر وقت آفس کے اندر میں پھنسا ہوتا ہوں. میں تو یہ کرنا چاہتا تھا لیکن میری جاب نے مجھے پھنسا دیا. جاب کیوں کرنی ہے؟ بیکاز ایک ایسی سچویشن ہے کہ جاب نہیں کروں گا تو بچے کیسے پالوں گا؟ بچوں کی اچھی تربیت کے لیے مجھے جاب کرنی ہے، جاب سے مجھے سیلری آنی ہے، لیکن میں کرنا کچھ اور چاہتا ہوں. یو ہیو گاٹ 24 آورس، 24 گھنٹے ہیں، 4 گھنٹے سو جائیں نہ، تھوڑا سا آرام ایکسٹرا کریں. بڑے لوگوں کی نیند کم ہوتی ہے، اپنی نیند کم کر لیں. لیکن پرابلم کیا ہے کہ ول آپ کو، ول کمنگ فرام دا مائنڈ آپ کو اجازت نہیں دے رہی کہ یار آرام تم نے نہیں کرنا. آپ کو یہ سگنل دے رہی ہے کہ یار آرام کرو گے تو، آرام نہیں کرو گے تو یہ نہیں ہوگا، کل جا کے جاب کی پرفارمنس خراب ہوگی. میرے خیال میں تو اور بہتر ہو سکتی ہے اگر میری ول یہ ہے کہ میں انجوائے کر رہا ہوں، اپنے بیریئرز ریموو کر کے اپنی جو میں کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے ڈریم کی طرف جا رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے مجھے 36 کام اور کرنے پڑ رہے ہیں. ڈزنٹ میٹر. پھر کیا ہوا؟ میں وہ بھی سیکھ لوں گا، اور میں ساتھ ہی ساتھ اور بھی جو مجھے آگے بڑھنے کے لیے چاہیے میں وہ بھی سیکھ لوں گا. اور میں سیکھوں گا کیسے؟ انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اب. سو اگر آخری چیز سٹیپ نمبر 3 کی سیکھنے والی، ول بھی ہم نے کور کر لی، اب ول بھی جاگ گئی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، یس کر سکتا ہوں. آخری چیز ہے اپنے آپ سے لائلٹی. اب لائلٹی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یار میرا میاں جو ہے نا میرے سے یہ دیکھیں یہ ہو گیا، میرے ابو نے یہ کر دیا، میرے بھائی نے یہ کر دیا. آلویز ایکسپیکٹنگ لائلٹی فرام ایکسٹرنل فیکٹرز. اب ڈبے سے باہر نکل آئے ہیں، ایکسٹرنل فیکٹر سائڈ پہ ہو گئے ہیں، تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے از لائلٹی ٹو مائی سیلف. میری اپنے آپ سے لائلٹی. اگر میں اپنے آپ سے لائل ہو گیا ہوں تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، کیونکہ میں اب اپنے آپ کو نہیں چیٹ کروں گا. جہاں پہ بھی چیٹ کرنے والے فیکٹرز میرے اندر بیٹھے ہوئے تھے میرے ذات کے اندر، اب مجھے نظر آنا شروع ہو گئے، اور میں ان کو جو ریزالو نہیں کرتا تھا، ایکسپیکٹ کرتا تھا، وہ میری چیٹنگ تھی اپنے آپ سے. اب میں نے چیٹنگ چھوڑ دینی ہے، اور میں نے اب سب سے زیادہ اپنے آپ سے لائل ہو جانا ہے. یہ جتنی بھی چیز ہم نے سیکھی ہے یہاں پہ اسٹیپ نمبر 3 لرن ہاؤ ول آئی ڈو اٹ، یعنی کہ یہ سیکھیں کہ میں کیسے کر سکتا ہوں. اس ساری چیز کا تعلق، میں پھر ایک دفعہ ایمفیسائز کروں گا کہ اس کا تعلق پڑھائی سے نہیں ہے، اس کا تعلق کسی ڈگری سے نہیں ہے، اس کا تعلق کسی چیز سے نہیں ہے، اس کا تعلق صرف اور صرف آپ کی ذات سے ہے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اردو بولتے ہیں، پشتو بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، سندھی بولتے ہیں، جو کچھ بھی آپ بولتے ہیں، انٹرنیٹ اچھے کانٹینٹ سے بھرا پڑا. آپ ہر موضوع پہ، ہر سبجیکٹ کے اوپر آپ باقاعدہ پوری تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. ڈگری لے سکتے ہیں تو ڈگری لیں، ایکسپینسو ٹریننگز لے سکتے ہیں تو ایکسپینسو ٹریننگز لیں، لیکن جو کر سکتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیں. اپنے آپ سے لائل ہو جائیں. پھر آ جاتا ہے اسٹیپ نمبر 4. اسٹیپ نمبر 4 ہے بہت ہی امپورٹنٹ، ریزالو. اب میں اس گھنٹے کے اندر اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں اپنی پرابلمس کو ریزالو کر سکتا ہوں. ریزالو کرنے کے لیے آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ سیٹ یور گول and start doing it. آسان ترین طریقہ، گول سیٹ کیا، اسمارٹ گول جو ہم نے بالکل شروع میں سیکھا، بات کی جس کے اوپر. اسمارٹ گول سیٹ کیا، چھوٹا، ایکشن لیا، اور وہ گول حاصل کر لیا. کیسے حاصل کر لیا؟ حاصل کرنے کا جرنی ہم نے تھوڑا سا اس فریم ورک کو دیکھا کہ سب سے پہلے بیریئر کیا ہے.
بیریئر مجھے ریموو کرنے کے لیے چاہیے کیا؟ لے لیا، اب ٹائم آ گیا ہے کہ اب میں نے بیریئر ریموو کرنا ہے اور کر جانا ہے۔ اس سٹیج کے اوپر بہت ہی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو آؤٹ کم پہ فوکس نہیں کرنا۔ پھنستے کہاں ہیں میجورٹی لوگ؟ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں، یار میں نے بہت کوششیں کی ہیں، آپ یقین کریں، اچھا جی میں یقین کر لیتا ہوں، بہت کتنی کوششیں کی ہیں یار، 100 ٹائمز یقین کریں میں نے اتنی کوششیں کی ہیں، آلویز فیلئر۔ اچھا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ ایسا ہونا چاہیے اور وہ بالکل ایسا نہیں ہوگا تو میں نہیں کر پاؤں گا۔ دیٹ مینس کہ آؤٹ کم جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کی ایکسپیکٹیشن سے جڑی ہوئی ہے۔ میں یہ کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں اپنی مثال کے طور پہ میں کوئی اسکل سیکھنا چاہتی ہوں۔ اب اسکل سیکھنے میں 0 سے لے کے 100 اگر میں پوائنٹ کروں تو عام امتحان میں 33 تک سکسیس ہوتی ہے، لیکن میرے نزدیک تو وہ 5 والا بھی بڑا پاس ہوتا ہے، کیونکہ وہ 0 سے اٹھ کے 5 پہ چلا گیا، وہ تو آلریڈی کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کرنا شروع کر دیا۔ اس کی آؤٹ کم آف دا 100 از جسٹ دنیاوی سو کالڈ سکسیس کا کرائٹیریا، ایک فنومینا ہے جس کو ایلیٹسٹ نے انسانوں کے ذہن میں کلونلائز کر دیا کہ سکسیس یہ ہوتی ہے۔ وہ سکسیس نہیں ہوتی، وہ سکسیس کی سب سے اوپر کی سیڑھی کا اوپر کا سٹیپ ہے۔ سو اگر میں کوالٹی کو بھی یہاں سے دیکھوں، آؤٹ کم کو یہاں سے، پھر لیڈر کے اوپر جو ہے میئر کرتے ہیں۔ کوالٹی یہاں پہ آنے کے لیے میں یہاں سے چڑھنا شروع کروں گا نا۔ سو اگر میں یہ سٹیپ چڑھ گیا ہوں، پہلے تو میں یہاں پہ کھڑا ہوا دیکھی جا رہا تھا اوپر کہ یار بس کوئی دن آئے گا، کوئی باہر سے کوئی بیڑا آئے گا اور میرا بیڑا پار کرائے گا۔ نو، ناؤ آئی ایم اسٹینڈنگ ہیئر، آئی ہیو اسٹارٹیڈ ٹیکنگ ایکشنز، میں نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے، تو میں 1 by 1 ہی آؤٹ کم بھی اچیو کروں گا۔ سو اگر میں پھنسا ہوا ہوں اپنے ساری زندگی کے سارے معاملات میں، وہ نہیں کر پا رہا جو کرنا چاہتا ہوں، تو میں اب کیا کروں گا کہ میں سمارٹ گول بناؤں گا اور کرنا شروع کر دوں گا، ریگارڈلیس آف کے ریزلٹ کیا آئے گا۔ 2 آؤٹ کمز ہوں گی، وہ آؤٹ کم جو آپ کے ذہن میں نہیں تھی، اس سے لوئر کوالٹی کی آؤٹ کم۔ آپ کو سمجھ آ گیا یہاں پہ پہنچنے کے لیے جانا ہے 1 by 1۔ دوسری آؤٹ کم، یا فیلئر ہوگا یا سکسیس ہوگا۔ اب فیلئر اور سکسیس بھی ہم نے سیکھ لیا، فیلئر کو انجوائے کرنا شروع کر دیا، تڑک کر کے نیچے گرے، یس اچھا یار اس وجہ سے فیل ہوئے تھے، او یار شکر ہے یار میں یہاں پہ پہنچ کے گرتا تو میری ہڈیاں ٹوٹ جانی تھی، یہ شکر ہے میں پہلے سٹیپ سے پھسل گیا ہوں۔ فیلئر کا یہ فائدہ ہے، فیل ہوں، کوشش کریں کہ فیل ہوں، لیکن میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں یہ کروں، 5 دنوں کا اپنے آپ کو ٹارگٹ دیا، فیل ہو گئے۔ فیل ہونا اتنی بڑی کامیابی ہے، بیکاز میں یہاں سے گروں گا تو میری ہڈیاں ٹوٹیں گی، یہاں سے گروں گا تو میں بچ جاؤں گا اور سیکھ بھی جاؤں گا کہ اچھا اب کیا نہیں کرنا۔ سو یہ اتنی بڑی اپرچونٹی ہے فیلئر۔ اب نظریہ آپ نے بالکل بدل لیا، اب آپ کو فیلئر کا مزہ آنے لگ گیا ہے، ایکسپیکٹیشن جو تھی آپ کی اس کو بھی اب آپ نے سمجھ لیا کہ یار میری آؤٹ کم فوکسڈ نہیں ہوں، میں میری آؤٹ کم جو ہے وہ کامیابی یہ ہے کہ میں نے کرنا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے میں بچپن میں آہستہ آہستہ سٹیپ چڑھنا سیکھا تھا، آہستہ آہستہ کرالنگ کرتے ہوئے چلنا شروع ہو گیا اور اس کے بعد پھر میں بھاگنا شروع ہو گیا۔ کوئی بچہ ایسا دیکھا کہ جو پیدا ہونے کے بعد بھاگنا شروع کر دے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کا نظام ہی نہیں ہے۔ سو اگر آپ نیچر کی ایوولوشن کو سمجھیں، پودا سیڈ سے شروع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ درخت بنتا ہے اور اس کے بعد پھر پھلدار ہوتا ہے۔ اگر آپ نیچر کی ایوولوشن سمجھ لیں تو آپ کو اپنی ایوولوشن بھی سمجھ آ جائے گی، کیونکہ آپ بھی اسی نیچر، اسی قدرت، اسی کریٹر کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے۔ سو جب آپ بھی مخلوق ہیں تو آپ کے اختیار میں یہ نہیں ہے، آپ کے اختیار میں اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ، شروع کر دینا ہے۔ وہ طاقت آپ کو دی ہے کانشیس کی، یہ راستہ یہ راستہ، لیکن یہ تو آپ کے اختیار میں دیا ہی نہیں قدرت نے کہ آپ پیدا ہوتے ساتھ ہی بھاگنا شروع کر دیں، پیدا ہوتے ساتھ ہی آبجیکٹو بنایا، گول بنایا اور کامیاب ہو جائیں۔ یہ آپ کو اختیار ہی نہیں دیا قدرت نے۔ سو اگر آپ نیچر کے ایوولوشن کو سمجھ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟
پھر سب سے انٹرسٹنگ چیز آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کو سکون آ جائے گا، چاہے وہ پروفیشنل ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، پیپروں کا پینک ہو، چاہے زندگی کا کوئی بڑا ٹارگٹ ہو، جاب ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو سکون آ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ دوڑ میری اور کامیابی انسین، کامیاب ہو کے دکھاؤں گا. آپ نے اپنے آپ کو چیلنج کر دیا ہے، قدرت کو کہہ دیا کہ میری تقدیر میرے مطابق لکھ رہی ہے، کیونکہ میں بار بار کروں گا. اب جسٹ امیجن کہ آپ 10 ایفرٹ کریں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ نے 10 دفعہ کرنی ہے. دس از ہاؤ اٹ از ڈیزائنڈ بائی دا نیچر کہ آپ ہر غلطی کر کے سیکھتے جاتے ہیں اور اگلا قدم چڑھتے جاتے ہیں. سو یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ کو بزدلی سے نکال دے گی. پہلے میں بزدل تھا، میں اس سے پہلے بزدل تھا، ڈبے میں گھس کے بیٹھا ہوا تھا اور اپنی ذات کے ڈبے میں بیٹھا ہوا تھا. اب میں ذات سے بھی نکل آیا، اب میں نے سیکھ بھی لیا، اپنی پرابلمز بھی آئیڈینٹیفائی کر دی، لوگوں کو بھی بلیم کرنا چھوڑ دیا. اب میں کیا ہوں؟ اب میں بہادر ہو گیا ہوں. سو اب میں جب بہادر ہو گیا ہوں تو پھر میں ساری چیزوں کو نگیٹ کروں گا اور عمل کرنا شروع کر دوں گا. سو اگین اس کو کوئکلی ریوائز کرتے ہیں. گول سیٹ کریں، ایک بڑا گول بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ پہنچنا، اس کو چھوٹے چھوٹے گولز میں ڈیوائڈ کر لیں. جو بھی کمی تھی اس کو چھوٹے چھوٹے، لٹرلی اگر آپ گھنٹوں کے گول میں بھی کریں نا تو آپ کو اور مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. سو مائکرو گولز میں ڈیفائن کر لیں اس کو کہ اچھا یار یہاں پہ پہنچنا ہے، یہ میرا ہفتے کا کیلنڈر ہے، میں نے سنڈے تک نا یہ پورا مکمل کرنا ہے. اس کا بیک ورکنگ میں نے کی ہے اور چھوٹے 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 مقصد میرے کیریئر کے یہ ہیں، میری زندگی کے، میرے اسٹوڈنٹ لائف کے، میں یہ کر لوں گا. میرے پیپر آنے والے ہیں، میرا چیپٹر 7 ہیں، 7 چیپٹروں میں سے پہلے دن یہ، دوسرا یہ، تیسرا یہ سمجھ نہیں آ رہی، گوگل کیا، ویڈیو دیکھی، سمجھ آ گئی. سو جب آپ یہ کر لیں گے تو پھر ہے آپ کا سب سے زبردست اسٹیپ نمبر 5، اون اٹ. اب آپ کی باری ہے اون کرنے کی. آئی ہیو ڈن اٹ. ہو گیا ہے کام آلریڈی. اس سٹیپ پہ گیا ہوں یا اس سٹیپ پہ گیا ہوں، جانا یہاں ہے، کلیئرٹی ہو گئی ہے، منزل سامنے ہے اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے کہاں پہنچنا ہے انشاءاللہ تعالی. لیکن جو کیا ہے یار شاباش شانی، کمال کیا، تم نے کرنا شروع کر دیا. میں یہاں سے بھی پھسل گیا ہوں، میں پھر بھی کامیاب ہو گیا ہوں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ اب میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ میں ڈبہ پھاڑ کے جن باہر آ گیا. اب تو مجھے جو بھی کروں گا میں کر جاؤں گا. سو میری جو سب سے بڑی کامیابی ہے اون کرنے والی، میں کہ اس ہال سے آپ جب نکلیں یا ابھی جب آپ اپنا پوسٹر بنائیں، اپنی زندگی ڈیزائن کریں، آپ اپنے گولز ڈیزائن کریں آپ، تو اس کے بعد آپ سب سے پہلے یہ آپ کام کریں گے کہ وہ کرنے کے بعد جو یہ سارے سٹیپ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں، پھر آپ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو شاباش دیں گے. کیونکہ اگر آپ شاباش نہیں دیں گے تو پھر آپ شاباش ایکسپیکٹ کریں گے، اور شاباش تالیاں بجیں گی اس ٹائم پہ جب آپ یہاں پہنچیں گے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ تالیاں بجیں، مجھے تالیاں چاہیے، میری ڈیزائر ہے، میں انسان ہوں، مجھے اپریسیشن چاہیے. کون اپریشیٹ کرے گا؟ کوئی بتائے جی، کون اپریشیٹ کرے گا؟ اینی ون؟ انسان کی ضرورت ہے نا اپریسیشن بھی. کون اپریشیٹ کرے گا آپ کو؟ آپ اپنے آپ کو خود اپریشیٹ کریں گے. آپ کی فیملی اپریشیٹ کر سکتی ہے، لیکن کسی کی بھی اپریشیٹ کرنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو خود اپریشیٹ کریں گے. جب آپ اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں گے، آپ اپنی اچیومنٹ کے اوپر خوش ہوں گے، تو ساتھ والا آپ کی فیملی پوچھے گی کہ بیٹا آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو. کیوں خوش نظر آ رہے ہو؟ کیونکہ میں نے یہ اچیو کر لیا آج. وہ کہیں گے یہ کون سی اچیومنٹ ہے؟ اگین وہی سوشل امپیکٹ دوبارہ شروع. آپ کہیں گے میرے لیے نا یہ ایک چھوٹی سی اچیومنٹ ہے، سو آئی ایم انجوائنگ اٹ. لیکن میں آپ بھی تالیاں بجائیں گے، ایک دن آئے گا دیکھنا. سو وہ تالی بجاتا ہے نہیں بجاتا، میرے پاس سب سے بڑی آڈینس میرے اندر موجود ہے. کیونکہ مجھے یہ پتا ہے
یہ اس کو نہیں پتا. یہ نہ میری فیملی کو پتا ہے, نہ میرے فرینڈس کو پتا ہے, نہ میرے ملک کو پتا ہے, کسی کو میری کامیابی, میرے کنٹریبیوشن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کتنی بڑی تبدیلی لا چکا ہوں. کیونکہ اب اس کو آپ تھوڑا سا گلوبل لیول پہ سوچیں. اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی, کائنات کے اندر کئی کلسٹرز ہیں, کئی کلسٹرز کے اندر کئی پلانٹس ہیں, اور کئی پلانٹس کے اندر شاید ہمارے علاوہ بھی مخلوق ضروری ہو, کہیں پہ ایگزسٹ کرتی ہو, لیکن ہم تو ایگزسٹ کرتے ہیں, ہمیں اپنا تو پتہ ہے. سو ہم اگر اس سارے سین کو, کہ ہم ایگزسٹ کرتے ہیں اور اس ہال میں ہم 31 لوگ موجود ہیں, اگر میں اس سین کو ایک ڈرون کے ذریعے زوم آؤٹ کروں تو میں یہ دنیا پھاڑ کے, کائنات پھاڑ کے ایسی ایک گلیکسی میں پہنچ جاؤں گا جس کے اندر میں رتی بھر کا بھی ذرہ نہیں ہوں. لیکن اب میں اس کی سٹوری کو ریورس کرتا ہوں. اب میں وہاں سے آیا, میں نے تبدیلی کر لی ہے, میں نے اپنے آپ کو شاباش دے دی ہے, میں نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا ہے. میں کون ہوں؟ میں ایک سوسائٹی, ایک گھر کا حصہ ہوں. میری فیملی میں 5 لوگ ہیں. 5 لوگوں میں سے آج ایک شخص تبدیل ہو گیا, کل 2 ہوں گے, 3 ہوں گے, 4 ہوں گے. وہ فیملی نہیں بھی تبدیل ہوتی, میں تبدیل ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میرے فیملی پہ اس کے اثرات آئیں گے. فیملی بدلے گی. فیملی کہاں رہتی ہے؟ فیملی ایک سوسائٹی کے اندر رہتی ہے. فیملیاں بدلیں گی. آج 30 فیملیاں بدلیں گی. سو جتنی آڈینس یہ ٹریننگ دیکھ رہی ہے اتنی فیملیاں بدل جائیں گی. جب فیملیاں بدلیں گی تو سوسائٹی بدلی, سوسائٹی بدلی تو ملک بدلے, ملک بدلے تو دنیا بدلنی شروع ہوگی, اور دنیا بدلے گی تو کائنات خوش ہوگی. سو آپ ایک ذرے کے برابر آپ کی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے جس کے اندر آپ, یعنی کہ جہاز سے جب بھی آپ فلائی کرتے ہیں تو پیچھے اپنا شہر دیکھیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے, اور آپ کی اوقات کیا ہے, اور آپ کتنے فن خان بن رہے ہیں. لیکن اسی کا ایک ریورس پہلو بھی تو ہے, کیونکہ اس رب نے آپ کو طاقت دی ہے. اس نے کسی اور کو طاقت نہیں دی, اسے کسی جانور کو طاقت نہیں دی کہ وہ کانشیس ڈیسیجن کرے. سو یہ جو کانشیسنس تھی, جس کی طاقت ساری کی ساری یہاں پہ, یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ جو صرف انڈیویجول کو دی گئی ہے. ہم سوسائٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں, ہم ملکوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, نظام کے بارے میں بات کرتے ہیں, نظام نہیں ٹھیک, یہ نہیں ٹھیک, وہ نہیں ٹھیک. کیسے ٹھیک ہوگا؟ کوئی بتا سکتا کیسے ٹھیک ہوگا؟ اینی ون؟ نظام کیسے ٹھیک ہوگا؟ ملک کیسے ٹھیک ہوں گے؟ جب انڈیویجول چینج ہوں گے. اور انڈیویجول کون ہے؟ ہم سب, آپ ہیں. سو کنکلوڈ ہم کریں گے اس پوائنٹ کے اوپر کہ جن لیڈرز کی کہانیوں سے, جن سے انسپریشن سے ہم نے بات شروع کی تھی, بائی دا اینڈ آف دس جرنی اب میں بھی لیڈر ہوں. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے آپ کو لیڈ کر رہے ہیں, آپ اس کردار کو لیڈ کر رہے ہیں جس کے بدلنے سے دنیا بدلے گی, جس کے بدلنے سے نظام بدلے گا, سوسائٹی بدلے گی, دنیا بدلے گی, ماحول بدلے گا. سو ناؤ یو آر لیڈر آف یور سیلف. دا سوسائٹی از ناٹ لیڈنگ یو. آپ اپنے ہی خود سے رہنما بن گئے. اب اپنے آپ کو آپ خود چلائیں گے, آپ کی ساری لگامیں اب آپ کے اپنے ہاتھ میں آ گئی ہیں. سو آپ بدلیں گے تو نظام بدلے گا. سو اینڈ اس کی ایک ریویژن پہ کرتے ہیں. بالکل سمپل ہے, جتنا پروسیس آج ہم نے دیکھا سیکھا بہت سادہ ہے. اپنے آپ کو چیلنج کریں گے ہم سب سے پہلے کہ یار میں کیوں نہیں کر سکتا. آپ اپنی چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کیا کیا چیزیں آپ کو روکتی ہیں, what stops you to do it. پھر جو جو چیزیں روکتی ہیں ان بیریئرز کو گرانے کے لیے آپ کو کیا سیکھنا ہے. آپ سارا بھار, ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے لیں گے, اور وہ صرف سیکھ کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے کہا اقرا, شروعی بات یہاں سے ہوئی. تو اقرا سے بات جو شروع ہوئی ہے وہی یہاں پہ بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ تم سیکھو, نبی تم سیکھو. یہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ نبی پیدا ہوتے
اور موضوعاتی طور پہ قرآن پورا ان کے اندر ہوتا. کیوں؟ کیونکہ انسپریشن. دیٹس ہاؤ اللہ کا نظام ورکس. سو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اب سیکھ کے اندر پوری طاقت دے دی ہے کہ میں ہوں, میں ہی اپنا پرابلم ریزالو کروں گا. میں ہی پرابلم کیسے ریزالو کروں گا؟ سیکھ کے ریزالو کروں گا, چاہے وہ پرابلم چھوٹی ہے چاہے بڑی پرابلم ہے. اور پھر میں عمل کروں گا. پھر میں جب عمل کروں گا تو رزلٹ میرے بالکل سامنے آئے گا. سو جب رزلٹ سامنے آئے گا تو میں کسی کی کلیپ کا انتظار نہیں کروں گا. میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے میں اپنے بارے میں سوچتے ہوئے چھوٹا سا عمل کروں گا, دن میں کئی اچیومنٹس کروں گا اور ہر دفعہ اپنے آپ کو شاباش دوں گا. کوئی دیکھ رہا ہے مجھے تو وہ چاہے پاگل سمجھ رہا ہے تو سمجھتا رہے, کوئی بات نہیں. وہ پوچھے گا, میں اسے بتاؤں گا کہ یار آج میں نے یہ اچیو کیا ہے. وہ کہے گا یار یہ کون سی اچیومنٹ ہے؟ پھر میں اسے بتاؤں گا ہاں یار یہ میرے لیے اچیومنٹ ہے, میں چھوٹا سا انسان ہوں. سو میرے لیے تو یہی اچیومنٹ ہے کیونکہ میں نے آج اپنے آپ کو بدل لیا ہے. سو کتنے لوگ اس ٹائم پہ یہاں پہ ہیں جو اپنے آپ کو شاباش دینے کے لیے تیار ہیں؟ ایک دفعہ شاباش دیں پھر اپنے آپ کو. اگر اپنے آپ کو بدل لیا ہے آپ نے آج اس 1.5 گھنٹے کے اندر, تو پھر آپ اپنے آپ کو شاباش دیں کیونکہ آپ آلریڈی بدل چکے ہیں. سو دس از اٹ.